نعرہ تکبیر لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے نعرہ رسالت نیچے والے بھائی بیٹھ جائے بھائی جان بیٹھ جائے تھوڑے سے بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے مصطفیٰ پہ جان دینا یہی تو ایمان ہے کہ حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے مصطفیٰ پہ جان دینا یہی تو ایمان ہے ہم اگر سرکار پہ قربان ہے تو کیا احسان ہے یہ بدن بھی ان کا ہے اور انہی کی جان ہے ہر بندہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تھوڑا سا جنید بھائی تو یہ تھوڑا سا بیلنس ہو جائے گا نیچے آنا پڑے گا ممبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت مل جاتی ہے پھر وہ دو عالم سے لاپرواہ ہوتا ہے اسے کسی کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے کون بس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وابستگی ہو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں انہی کو سب کام غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے عزیزو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسین اور پربہار موقع ہے اور جس علاقے سے بھی ہم گزر جاتے ہیں روشنیاں بتاتی ہیں کہ کون رہتا ہے یہاں لائٹنگ بتاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ کس محلے میں رہتے ہیں اجالا سنیوں کے اجالے کو بتاتا ہے اور اندھیرا کسی کے عقیدے کے اندھیرے کو بتاتا ہے گلے گلزار برکاتیت حضور سیدی امان ملت تشریف لا رہے ہیں آپ تمامی حضرات بغیر کسی دھکے کے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہیں
حضرات انوادہ مارہرہ گلے گلزار برکاتیت یادگار اسلاف امان ملت اس بزم کی رونق نہیں بلکہ جان بنے تشریف رکھتے ہیں، اور عرصی کیرے والوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ کو آپ نے اپنے ہاں مدعو کیا ہوا ہے، بلکہ حضرت نے یہاں پر قدم رنجہ فرمایا ہوا ہے۔ جنبت حاصل کر کے وقت کا مجدد یوں کہتا تھا کیسے آقاؤں کا بڑی عظیم رونق تھے، حضور سیدی و سندی مرشدی امین ملت ادام اللہ فیوزہ، لیکن حضرت کی طبیعت کی علالت کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے حضرت تشریف نہیں لائے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی اس علاقے میں حضرت کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میلاد مبارکہ کا پربہار موسم ہے، ربیع الاول شریف، یہ جلسے جلوس کا مہینہ ہم سنیوں کے درمیان کہلاتا ہے، اور میرے عزیزو یہ قسمت کی بات ہے۔ میلاد 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 ایک لفظ سب جگہ مشہور ہے، اور میلاد کوئی ایک نئی چیز نہیں، میلاد تو پیدائش کو کہتے ہیں، پیدائش کو کہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میلاد کا لفظ ہو جاتا ہے تو وہ صرف پیدائش نہیں، وہ عید میلاد ہوتی ہے، پیدائش کی خوشی بھی ہے ساتھ میں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو اس موسم میں کیڑے مکوڑے باہر نکل کر کے میلاد پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو ہوتا کیا ہے میلاد میں؟ ذکر رسول پاک ہی تو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اس کے لیے تمہارے باپ داداؤں سے پرمیشن لینے کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم جس کے ذکر کو قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور قرآن پاک آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی پڑوسی ملک کا ایک مولوی صاحب جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے تو دل کا کوڑ باہر نکل آتا ہے، نہیں ناجائز ہے، یہ کہیں ہے نہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ سنا ہے سنی لوگ جواب میں کہتے ہیں کہ مکہ میں حضور پیدا ہوئے تھے تو مکہ والوں نے میلاد نہیں منائی، اس لیے کہ کفار و مشرکین تھے جب حضور وہاں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو مدینہ والوں نے دف بجا کر کے حضور کا استقبال کیا تھا، حضور کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا۔ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا میاں یہ تو ایک ایسی ہی بات ہے، پھیلائی ہوئی بات ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ مدینہ طیبہ میں حضور ایک بار آئے تھے، ایک بار استقبال ہوا، کیا ہر سال تھوڑی نہ ہوتا ہے؟ حضور پیدا ہوئے ایک سال تو کیا ہر سال تھوڑی نہ منائی جاتی ہے؟ جبکہ اس کمبخت مولوی صاحب کو یہ نہیں پتا ہر سال آزادی کے موقع پر خود بھی کھڑا ہوتا ہے، پورے ملک کی آزادی کی خوشیوں میں بچوں کو بھی جھنڈے لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارا ملک ایک بار آزاد ہوا تھا کہ ہر سال آزاد ہوتا ہے؟ ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن اس کی یادگار تو مناتے ہو۔ یہاں پر کوئی ان کو جواب نہیں ہے، اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہے، اس کو دین پر قیاس نہ کرو۔ ان کے گھر میں چور بیٹا پیدا ہو، پتہ ہی نہیں اس کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بڑا ہو کر کے ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا معلوم نہیں، لیکن برتھڈے ہر سال اس کا ہونا چاہیے، کیک بھی بڑا لاؤ، مٹھائیاں بھی لاؤ، لوگوں کو دعوتیں بھی دو۔ سب کے گھر اس سے آج کل بچے کسی کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے ہاں تھوڑا کسی کے ہاں زیادہ، لیکن منا رہے ہیں سب۔ ایک ٹرینڈ نہیں ہے برتھڈے منانے کا، تم نہیں بھی مناؤ تو بچے تمہاری گردن پہ چڑھ کے پوچھتے ہیں میرا برتھڈے ہے کیوں نہیں منا رہے ہو؟ وہ بچوں کو آج میں تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے تمہارے ہاں کہیں پر بھی یہ سڑن اگر آ گئی جو حضور کی میلاد پر یہ کہتے ہیں ایک ہی سال حضور تشریف لائے تھے، ہر سال کیوں؟
تو اپنے باپ سے بھی کہو میں ایک ہی بار پیدا ہوا تھا، ہر سال برتھ ڈے کیوں؟ ہر سال کیوں؟ میرے عزیزو، جس کا فیوچر معلوم ہی نہیں یہ کیا ہونے والا ہے، اس کی خوشیاں مناتے ہو، اور جو محبوب رب العالمین ہے، جس کا آنا یہاں پر برکت ہے اور جس کا رہنا یہاں رحمت ہے، اور اس کے آنے کے دن کو ہم یادگار نہیں منا سکتے۔ دوسری ایک اور بات پھیلائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ کنفیوژن میں دور کرنا چاہتا ہوں، سنی لوگ بیچارے ایسے بوچھار آ جاتے ہیں تو پریشان ہو کر کے کہتے ہیں ایسا ہے کیا، کیونکہ علم سے واسطہ کم رہتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آج کل آپ زیادہ ایکٹیو ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کو جواب بھی پروس دیا جائے۔ ایک چیز اور پھیلائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تم تو حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم سنیو کہ حضور کا اس دن انتقال بھی ہوا تھا، حضور اس دن دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے۔ تو غم ہونا چاہیے، جو صحابہ کو اتنا غم تھا، صحابہ تھوڑی نہ خوشیاں منا رہے تھے، حضور کے جانے کا دن ہے۔ کیا عجیب چیز کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پر میں جواب بعد میں دیتا ہوں۔ ابھی ہم مدینہ شریف میں تھے تو ایک صاحب مٹی لے کر کے آئے تھے واپس، کہا کہ حضرت ہم جو ہے یہ 6 مہینے پہلے عمرہ پہ آئے تھے، جنت البقیع کی کچھ مٹی لے کر کے گئے تھے، تو لوگوں نے اتنا ڈرایا کہ جنت البقیع کی مٹی جو ہے جدائی کے غم میں روتی ہے، اس کو واپس لے کے آیا۔ خیر ٹھیک ہے، تمہاری عقیدت اپنی جگہ، اور کس نے اس طرح کی باتیں کی؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مٹی اٹھا لاؤ، کسی نے کہا مدینے کی مٹی وہ اپنی نسبت کے لیے احترام کے طور پر اس کا اپنا معاملہ ہے، اٹھایا تو اٹھایا، لایا تو لایا، لیکن بہکانے والے نے اس کو کس انداز سے بہکایا؟ ایسے کہ جدائی کے غم میں روتی ہے، واپس لے جا۔ میں نے اس سے کہا اس مولوی کو پکڑ کے کھجور نہیں روتا کیا، جو مدینے سے 10-10 کلو بھر کے لاتے ہو؟ مدینے کے درختوں میں کھجور بھی تو ہے، توڑ کے لاتے ہو، زمزم نہیں روتا کیا؟ وہاں کے کنویں سے اٹھا کر کے لاتے ہو۔ کس طرح کی اس طرح مینوپولیٹ کر کے لوگوں کے دماغ کو۔ امام اعمش ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ایسا ہی سوال امام اعمش کے پاس، کہا کہ حضور میں مسجد میں سجدہ کر کے جاتا ہوں، کنکریاں پیشانی پر لگ جاتی ہیں، میں گھر پر جاتا ہوں جھاڑتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے کہا مسجد کی جو کنکریاں پیشانی پر لگتی ہیں وہ اگر گھر میں جا کر جھاڑو گے تو وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ مسجد سے مجھے اٹھا کر تم باہر لے آئے۔ امام اعمش سے اس نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے بتائیے، تو امام نے کہا جب وہ چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا کے پکڑ لینا۔ جب وہ کنکریاں چیخنے چلانے لگے تو ان کا گلا دبا لینا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ بھی کیا جواب ہے، کیا کنکریوں کا گلا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا گلا نہیں ہوتا تو چلاتی کہاں سے؟ وہ بڑے امام تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ اس طرح کے جواب دیتے تھے۔ یہ جو آج پھیلایا گیا ہے، ہاں حضور کی ولادت بھی ہوئی تھی، حضور کا وصال بھی ہوا تھا 12 ربیع الاول کو، لیکن فرق یہ ہے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کے غم کے بارے میں تم کہتے ہو، ہم دونوں چیزوں کو رکھ کر کے دیکھتے ہیں، تمہارے اوپر حضور کے جانے کا غم غالب کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیوں نہیں ہے؟ ایک قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے عذابات نازل نہیں کرتا جیسے پچھلی امتوں پر آتے تھے۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی تھی، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، کسی پر نوکیلے پتھروں کا عذاب آیا، رب تعالیٰ فرماتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر نوکیلے پتھروں کی بارش کر دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والے حصے کو پلٹ کر نیچے کر دیا ہے، اور کبھی کسی کو تیز ہوائیں بھیج کر کھوپڑیاں اڑ گئی ہیں، لوگوں کے بھیجے کانوں سے نکل گئے۔ ایسے طوفان نوح کے عذاب آئے، کیوں آتے تھے؟ ان کے کچھ گناہ تھے، ان امتوں کی کچھ نافرمانیاں ہوتی تھی، گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے تھے۔
لیکن میں پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، کیا وہ گناہ اس امت میں نہیں ہوتے؟ کیا یہ امت وہ گناہ نہیں کرتی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر صرف اس لیے عذاب آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. یہاں تو پتہ نہیں ہر چوتھا پانچواں دکاندار وہی کر رہا ہوگا. ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور وہ نبی کی نافرمانی بھی کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی کو بشر کہتی تھی. یہاں پر بھی ہیں وہ اپنے نبی کو بشر کا مطلب عام آدمی کی طرح کہتے تھے. بشر تو ہے ہی، عام آدمی کی طرح سمجھتے. اللہ کا عذاب آیا. لیکن اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، ناپ تول میں کمی بھی ہے، نافرمانیاں ہے، شرک ہے، کفر ہے. عذابات کیوں نہیں آتے؟ اس کا جواب خود رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ تعالیٰ اس امت پر ویسا عذاب نازل نہیں کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب جلوہ گر ہے. اب یہ آیت توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ ان کے بیچ میں ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا. قرآن سے پوچھو کیا وہ 63 سال ہی عذاب نہیں آیا تھا یا اب تک نہیں آ رہا ہے؟ حضور جب روئے زمین پر تھے 63 سالہ ظاہری زندگی، اس وقت بھی عذابات نہیں آئے. 1400 سال گزر گئے، اب بھی وہ عذابات نہیں آتے، بلکہ قیامت تک ویسے عذابات نہیں آئیں گے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ان کے بیچ میں ہو آپ، تو اس کا مطلب صرف 63 سال نہیں، قیامت تک میرا محبوب ان کے بیچ میں جلوہ گر ہے. تو تم کہاں سے یہ چیز لے کر کے آ گئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانے کا غم؟ میرے عزیزو، حضور ہمارے درمیان موجود ہیں. ایک بزرگ کی بات مجھے یاد آتی ہے، مدینے کے بڑے عاشق تھے، مدینے سے جانا نہیں چاہتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور جب جانے کا وقت آیا تو رونے لگ گئے. کہا کیا آقا کے دربار میں جو مہمان آتا ہے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے جس کو جانے کی تمنا نہ ہو؟ روتے روتے سو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس بزرگ کے. کہا کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صرف مدینے میں رہتا ہوں تو وہ مدینے میں ہی رہ جائے. جس کا یہ ماننا ہے کہ صرف میں مدینے میں ہی رہتا ہوں تو وہ یہی رہ جائے، اور جس کا یہ ماننا ہے کہ ہر عاشق رسول کے ساتھ رہتا ہوں تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے میری خوشبوئیں اس کے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہم سب سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو میلاد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں اس میں موت کا ذکر چھیڑ کر کے، حضور پاک کے انتقال کی خبر ملا کر کے سنیوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں، ولادت کی خوشی اور موت کے غم دونوں چیزوں کو بتا رہا ہوں میں، دونوں چیزوں کو. ولادت کے دن سب سے زیادہ غم اگر کسی کو تھا تو وہ ابلیس کو تھا. یہ پکی بات ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان کو سب سے زیادہ غم تھا. اور یہ صاحب کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہو کہ ہم شیطان کے چیلے، ہم میلاد نہیں مناتے. اور ابلیس لعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تھی اور تم لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہو. ابلیس اس دن خوشیاں منا رہا تھا کہ حضور انتقال کر گئے. جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو. جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن بھی شیطان خوش نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا یہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اسلام پورے کونے تک پھیل جائے گا. ابلیس تو تم سے زیادہ جانتا تھا. اس لیے حضور کے انتقال کے دن ابلیس خوش نہیں تھا جو ہم پر اعتراض کر کے بولتے ہیں. ابلیس خوش نہیں تھا، وہ اس دن بھی غم میں تھا کہ حضور گئے تو گئے لیکن صدیق بھی چھوڑ گئے، فاروق بھی چھوڑ گئے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشن نہ رکا تھا نہ رکے گا. عزیزان گرامی وقار، یہ میلاد کے سلسلے میں چند باتیں تھی جو آپ کو بتانا ضروری ہے، اور بلکہ ہر سال یہ ریپیٹ کی جاتی ہیں اور اب محفوظ رہیں گی. اگلا سال پھر آئے گا، پھر آپ یہ چیزیں سن لینا. یہ اسپرے کا کام کریں گی، جب جب کہیں سے کاکروچ آئے تو اسپرے مار دینا. نوجوانوں کے لیے خاص طور پر
अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आज मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। बस अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। तुम किसको किसको राजी करने में लग गए। दुनिया कभी राजी नहीं होगी। जिसके लिए तुमने दाढ़ियां छिलाई, जिसके लिए तुमने अपने हुलिये बदल दिए, जिसके लिए तुमने अपने अखलाक बदल दिए, वो दुनिया तुमसे राजी ही नहीं हुई। तुम महंगे महंगे कपड़े डिजाइन के फैशन के पहन करके सोचने लगे दुनिया को दिखाऊंगा। दुनिया फिर भी तुम पर उंगली उठाती रही, ताने मारती रही, लेकिन मेरे अजीजों ये कभी राजी नहीं हुई, कभी नहीं। जिन दोस्तों को राजी करने के लिए तुमने अपने माँ बाप को तर्क किया था, रात रात भर जो तुम्हारी माँ इंतजार करती उनको छोड़कर 2 टके के नौजवानों की दोस्ती पर तुम रात गुजार लेते हो, और आवारगी पर ले जाने वाला हर अय्याश नौजवान, सुन ले ये बात, ये जिस नौजवान के लिए तूने अपने पैसे पानी की तरह बहाए थे और उसको खुश रखने के लिए अपनों को तक छोड़ दिया था, कल ये तेरे साथ क्या करने वाला है। इधर सांसों की माला रुक गई, टूट गई, तो कब्र में दफन करने के बाद आधा घंटा भी तुम्हारी कब्र पर खड़ा होना उसे पसंद नहीं है। रुखसत हो गया, मुट्ठी भर भर करके मिट्टी डाला और चला गया। यही है वो दुनिया। इसीलिए कुरान ये कहता है इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा हकदार कोई है जिसको राजी किया जाए वो अल्लाह और उसके रसूल है। और दुनिया इसको राजी करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी मर्तबा अगर किसी के साथ कुछ हो गया, तुम्हारी तकरार हो गई, देखो उसको मनाने के लिए कितना वक्त लगता है, कितना वक्त लगेगा, लेकिन रब तबारक व तआला का दस्तूर और मेरे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर क्या है। यहां बंदा एक बार आता है, एक सजदा करे, अल्लाह उसे माफ फरमाए, वो एक सजदे में राजी हो जाए। और इधर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका दरबार आली ये है, आला हज़रत फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं। और यहां पता है ना दुनिया में क्या है, जो चोरी किया हुआ है वो पुलिस से डरता हुआ घूमता है, पुलिस पकड़ लेगी वो छुपता रहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारा दरबार ही अलग है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बरसों नहीं लगते, सदियां नहीं लगती, बल्कि बस मिनटों की बात है। इधर तुम्हारे दिल से आह निकली, उधर वो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुहाई आ गई। आपको मैं बताऊं, हजरत अबू हफ्स समरकंदी फरमाते हैं मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और मरते ही उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया, चेहरा बदल गया था। एक ही बेटा था, देखा मैयत को, डर गया कि मैयत को दिखाएं तो कैसे दिखाएं लोगों को, बदनामी कितनी होगी, रुसवाई कितनी होगी। उसने क्या किया, घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और औरतों से, घर वालों से कहा कि घर के अंदर ही गड़ा खोद कर हम इसे दफन कर देंगे, यहीं दफन कर देंगे मेरे बाप को। चेहरा जानवर की तरह दिख रहा है, वो रो रहा था, गम में था। इसी असना में उसके घर का एक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए, चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो सीधे गए और उस मैयत के पास खड़े होकर उसकी चादर हटाई और अपना चेहरा, अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। थोड़ी देर के बाद चादर ढाक दी, वापस पलट आए। इस नौजवान के पास आए वो बुजुर्ग, पूछने लगे क्या बात है, गम क्यों कर रहा है, रोता क्यों है। उस नौजवान ने कहा मैं तो जानता नहीं आप कहां से आ गए, लेकिन देखो आप मेरे बाप की हालत क्या हो गई, मरने के बाद उसका चेहरा बदल गया, किस तरह से मैं लोगों को अपने बाप का चेहरा दिखाऊंगा।
میں کیسے اس کا غسل کفن دفن کروں گا، میں اسی غم میں رو رہا ہوں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا، جا کر کے دیکھتا ہے چہرہ، اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ہے میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسین و جمیل چہرہ تھا۔ وہ خوشی کے آنسو رونے لگ گیا، اور یہ بزرگ جا رہے تھے، ان کو پکڑ لیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ فرشتے ہیں اللہ کے، آپ تو میرے گھر پر رحمت بن کر کے آئے، کون ہیں آپ جو میری مدد کے لیے آئے؟ چہرے سے چادر ہٹی، آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا غضبناک تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب تھا اور اس کا چہرہ بدل دیا گیا تھا۔ لیکن سنو میرے عزیزوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اس لڑکے نے پوچھا میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے چہرہ بدل گیا؟ سنو تاجدار کائنات کے اس غیرت مند رسول کی بات کو سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں باپ کے گناہ میں بیٹوں کے سامنے نہیں عیاں کرتا۔ باپ کیا کرتا تھا بیٹوں کو بتانا یہ میری عادت نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، تیرے باپ کی اچھائیاں بھی تھی، برائی کیا تھی یہ نہیں بتایا، اچھائی کیا تھی وہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک رات میں بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک کہ 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ یہ تیرے باپ کی اچھائی تھی، اور جب اس کا انتقال ہوا اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے رب تعالیٰ کا غضب تو ہوا، لیکن جو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا اس فرشتے نے مجھے خبر کی۔ میں مدینے سے اسی وقت یہاں آیا، دیکھا تیرے باپ کا چہرہ صحیح میں بدلا ہوا تھا، لیکن میں نے ہاتھ رکھا چہرے پر، عرض کی مولا سے اے رب العالمین جو چہرہ مجھ پر روزانہ درود پڑتا ہے اگر وہی بدل گیا تو دنیا کیا کہے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اب موجود جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنایا جائے گا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ بات کس لیے میں نے عرض کی؟ اس لیے کہ جس رسول کو بندہ رات کی تنہائی میں یاد کرتا ہو، اگر اس پر مصیبت آ پڑی ہو موت کے وقت، یہ دوست یہ عیاش یا آوارے کوئی نہیں آتے۔ اگر تمہاری قبر میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال آتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئے گی، تو کیوں ان کو راضی نہیں کرنا چاہتے؟ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی پیغام تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں پر پھر نہیں مانا جائے گا۔ آج آ جاؤ راضی ان کو کرو، اس نبی پاک کو راضی کر لو گے دنیا سب تم سے راضی کرا دی جائے گی، لوگوں کے چہرے تمہاری طرف پھیر دیے جائیں گے۔ میں ایک ادنا سا کتا ہوں دربار مصطفیٰ کا، بلکہ اس میں بھی شمار ہو جائے تو قسمت کی بات ہے۔ سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ ہماری اس سے زیادہ کی اوقات بھی نہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہم نے لو لگائی تھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف، اور ہم نے سارا موضوع سارا عنوان سمیٹ کر کے یہ طے کیا تھا کہ اب زندگی باقی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کے لیے ہی بولیں گے۔ یہ عرض کیا عہد کیا تھا، اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں، سال نہیں گزرے، سال 2 سال نہیں گزرے، لاکھوں کے دلوں کو اللہ نے اس طرف پھیر کر کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا وہ اگر راضی ہے تو مولا پوری کائنات کو ایک طرف پھیر دیتا ہے۔ ان کو راضی کرو۔ اور چپے چپے پر امام احمد رضا کی بات یوں ہی نہیں پھیلائی جاتی۔ اعلیٰ حضرت یہ کبھی اعلیٰ حضرت آئے یہاں پر، لیکن ابھی میں کہوں عشق محبت عشق محبت ایک ہی جملہ آئی ہے، ایک ہی ہے، کسی بھی جگہ پر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پرچارک نہیں پیدا کیے تھے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کوئی بہت زیادہ سرمایہ خرچہ نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے سپاہیوں کو دوڑا رکھا تھا، نہ سوشل میڈیا کا دور تھا، لیکن جاؤ دنیا کے جس کونے میں بھی
وہ نام ضرور تمہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھر جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے تو میرے مصطفیٰ کا یہ قانون ہے جو ان کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ہر ایک کے دل میں پیدا کرتا ہے. اور آج اعلیٰ حضرت کو ہم یوں نہیں یاد کرتے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فتاوی رضویہ دے دیا ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ دے دیا وہ دے دیا ہے, بلکہ جہاں سے یاد کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. کیوں یاد کرتے ہیں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاۃ. آپ کو میں یہ بات بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا دنیا اسے کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی. یہی تو اقبال نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بات سمجھو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے. یہ سلمان فارسی کو ملی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے. جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے. محبوب روٹھنے نہ پائے. آپ کو پتا ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردو, اس پر میں بات کر رہا ہوں. ہجرت کا موقع ہے, مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے, غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہے. ایک سانپ حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا, واقعہ پتا ہے. اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں. سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے. ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے. آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں, چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے, بیلنس بگڑ جائے گا. آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا, نہیں, بے اختیار ہل جاتے ہو. کانٹا بھی چبھے, سانپ کاٹ رہا ہو, زہر چڑھ رہا ہو, لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی, حرکت بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے. رسول کو راضی رکھنا ہے, خلل نہ ہو. اور ادھر یہ سانپ, آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو, سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا برسوں پرانا سانپ, زہر چڑھ چکا ہے, لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں, آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے. ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی, موت ہو جائے گی, جان جانے والی ہے. اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں, مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض, آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں, کلمہ نہیں, سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا, جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض. پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت, یہ دوسرا فرض. جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا. اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان, جان فروز غرر کی ہے, سارے فرائض کی جان ہے یہ, جان کو بچانا. اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پاک کی صرف نیند پر. اٹھایا نہیں, لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے
تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے, دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا, جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا, زہر ختم ہوا. واقعہ پتا ہے, حضرت ابوبکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ, عصر کا وقت ہے, حضور کی نماز عصر ہوئی, حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے, سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے, غم اندر سے ہے, لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں. نماز جا رہی ہے, مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے, سورج ڈوب گیا, عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے, پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پتا ہے, عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک صدیق اکبر جن کو چاہیے تھا جان بچانا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نچھاور کر دیا, اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز, تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں. جتنے فرض ہیں یہ سب برانچ ہیں. فرع کا مطلب سمجھتے ہو؟ فرع کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو, شاخ کو. اصل اور فرع دو چیزیں. اصل فرض ہے اور اس کی جو شاخ ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ دونوں صحابہ صدیق جان بچانا یہ بھی فرض ہے, نماز کی حفاظت یہ بھی فرض ہے, لیکن یہ سارے فروع ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر نماز کس کام کی؟ اگر وہ تمہارے ساتھ نہ ہو تو جان کس کام کی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو, سنیوں کو یہ پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو, اور جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور اقبال یہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے آبرو مازنا میں مصطفیٰ است, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ, جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. اس نقطے پر آ جاؤ اے سنی مسلمانوں, ہمیں راضی کرنا ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بس راضی کرنے پر لگے رہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر وہ راضی ہو گئے تو رحمت پروردگار ہماری. یہ ایک بات اور بتاتا ہوں, کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہو؟ سیاست کے لیے, حکومت کے لیے, چلو دوڑ بھاگ کر رہے ہو, ایجوکیشن کے لیے, سکسس کے لیے. دنیا میں کیا کیا چیزیں سب گناؤں میں بولتا ہوں. سیاست چاہیے تمہیں, قیادت چاہیے تمہیں, ایجوکیشن چاہیے, مقام و بلند مرتبہ چاہیے, سب چاہیے. ساری چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ بتاتا ہوں.
تمہیں حکومت, سیاست, یہ دنیا, یہ ساری چیزیں. اقبال کی بات تو سنو, کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. تو سیاست اور حکومت کی بات کر رہا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا؟ حضور سے وفا کر کے دیکھ, لوح و قلم تیرے ہیں. پتہ ہے حضور سے وفا کرنے والا غلام ایک عمر ابن خطاب, مصر سے ایک قاصد آیا تھا, یہ کہتا ہوا کہ دریائے نیل ہر سال سوکھ جاتا ہے. دریا آج بھی ہے وہ دریائے نیل, ہر سال سوکھ جاتا ہے. اور مصری لوگ کیا کرتے ہیں, ایجپشن لوگ 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر جلوس نکالتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں, دریا میں ڈالتے ہیں, پھر پانی اوپر آ جاتا ہے. ہر سال بلی چلانی پڑتی تھی, ہر سال بلی چڑھائی جاتی تھی. لیکن جب اسلام آیا تو وہاں پر موجود صحابی نے یہ لکھ کر کے بھیجا, امیر المومنین اب کی بار کیا کیا جائے, ہم کیا کسی لڑکی کو ذبح کرنے کی اجازت دیں گے؟ مولا عمر ابن خطاب نے کہا نہیں, ہرگز نہیں. ایک خط لکھا اس صحابی رسول کو جواب, ان کو بھی جواب میں لکھا, اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام پر. آج تک دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کسی کو کہ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ کوئی دریا کو بھی خط لکھ رہا ہو؟ دریا کے نام پر لکھتے ہیں عمر ابن خطاب, اے دریائے نیل, عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں, اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر کا حکم ہے کہ ابھی چل پڑا. خط لکھا, صحابی رسول کو بھیج دیا. ایک خط ان کے نام تھا, ایک خط دریائے نیل کے نام پر تھا, اور حضرت عمر کا حکم تھا جو میرا خط دریائے نیل کے نام پر ہے وہ دریا میں ڈال دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو, یہ صرف واقعات نہیں ہے, سنو. جب یہ خط پہنچا, گورنر مصر نے اپنا خط اپنے پاس رکھا, دریا کا خط لے جا کر دریائے نیل میں ڈالا جو سوکھ گیا تھا. تاریخ نگار بتاتے ہیں خط جیسے ہی پڑا 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا آ گیا تھا. کس کی حکمرانی ہے, کس کی حکمرانی ہے؟ نبی کا جو ہو گیا ہر چیز اس کے قدموں کے نیچے لا دی جاتی ہے. اسی کو کہا ہے اقبال نے کہ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. آ گیا ان لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. اور اسی میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے ان سے جو وفا کیا ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کو مسخر کر کے دے دیتا ہے. وہ تو صرف دریا کی ایک مثال میں نے دی, دریا کی ایک مثال دی. صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں. حضرت سفینہ ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے, مدینے کے قریب ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے. کہتے ہیں میں راستہ نہیں پا رہا تھا, اچانک ایک درندہ آ گیا, شیر, منہ پھاڑے ہوئے میرے سامنے آ گیا. صحابی رسول ہے, سنو توجہ سے. اور شیر کو دیکھ کر کس کی ہیبت نہیں ہوتی, سب کپ کپی آ جاتی. حضرت سفینہ کہتے ہیں جیسی وہ شیر قریب آیا میں کیا کرتا, میرے پاس نہ ہتھیار نہ بھالا نہ نیزہ کچھ نہیں. جب وہ منہ پھاڑ کر میرے پاس آیا میں نے چیخ کر کے اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ, اے پھاڑ کھانے والے درندے میں رسول اللہ کا غلام ہوں. حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر سر جھکا کر میرے تلوے چاٹنے لگا اور دم ہلاتا ہلاتا راستہ دکھاتا دکھاتا مجھے مدینے تک چھوڑ کر گیا. ان کے جو ہو جاؤ کائنات اس کی طرف ہے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ, اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی کیا جائے. یہ جتنوں کو راضی کرنے کے لیے تم پاپڑ بیلتے رہتے ہو, جھنڈے لگا کر, اپنے گلوں میں پٹے ڈال کر, اس کے نعرے لگا لگا کر, ہوتا کیا ہے؟ سیاسی لوگ تمہیں لالی پاپ تو دے سکتے ہیں باقی کچھ نہیں. اور کیا ہے ان کے پاس؟ ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا, ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا, اور ان کے خود کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں.
جن کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں، ان سے تم اپنی آبروئیں وابستہ کی ہو، اپنی امیدیں وابستہ کی ہو. اور جو سلطان اور بادشاہ قیامت تک کا ہے، اس کے دربار کی طرف ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس کے دربار کی طرف اٹھاؤ. اسی لیے مارہرہ کا عظیم قلندر اپنے دور میں حضور سید العلماء جب وہ دورے کرتے تھے، ان کا بھی ایک وقت تھا جب حکومت بھی کانپ رہی تھی ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ہزاروں کے مجمع میں ان کا اثر دیکھ کر. اور اس زمانے میں حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح تھی. لیڈی پرائم منسٹر، ان کی طرف سے سنا گیا کہ کہا گیا میاں سید میاں آپ راجیہ سبھا کی کرسی لے لیجیے، آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیے. تو آپ سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے تیری کرسی کی ضرورت نہیں. اور ایک بات، اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ جو میرا ٹاپک ہے، اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ دیکھا ہوگا دنیا میں یہ لوگ کس کو راضی کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کی ہیں. 40 سال جنہوں نے نوکری کی، آج ان کی حالت کیا ہے؟ جیلوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور جھنڈے اٹھا کر گھومتے تھے اور آج جیلوں میں بند پڑو. میں نہیں کہتا کہ جیل میں کسی قصور کی وجہ سے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو، لیکن کاش مصطفیٰ کے نام پر گئے ہوتے تو دنیا کا ہر چپا تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا. تم تو کسی پارٹی کی نوکری کر کے گئے، کسی پارٹی کی نوکری کرتے گئے، اپنی زندگی کے بیش بہا وقت کسی کی دھوتی اٹھانے میں، کسی کی ساڑی اٹھانے میں. ان کا حال یہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا، ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا، الیکشن میں اس کی سیٹ زیادہ آ گئی، در بدل لیا. یہ سب کرنے والوں کے انجام کیا ہوتے؟ اسی لیے سید میاں کا یہ نعرہ سنو. یہ سارے حالات دیکھ کر مارہرہ مطہرہ کے مرد قلندر کا یہ نعرہ تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر میں رہو، باقی کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی راضی نہیں ہوگا، یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے. ہم سے بھی کہا جا رہا تھا، ہم سے بھی کہا گیا تھا جب لاسٹ دن تھے ہمارے باہر آنے سے پہلے، آفر بہت سارے آئے ہیں لیکن میں اظہار نہیں کرنا چاہتا، یہ کہ آپ یہ نہیں بولیں گے اور آپ یہ بولیں گے، آپ اس طرح سے کام کریں گے، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا. ہم سب سمجھتے ہیں کس کا فائدہ ہوگا. یہ باتیں کرنے والوں سے میں ایک بات کہا تھا، تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ کب تک تم راضی رہو گے؟ کب تک تم راضی رہو گے؟ آج ہم یہ بولنا چھوڑ دیں، تم اس کے بعد کل لا کر کے کہو گے کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دوں، تیسرے دن بولو گے کلمہ بھی مت پڑھنا. یعنی تم کو راضی کرتے کرتے پورے کپڑے اتار دیے جائیں. اس لیے یاد رکھو اے مسلمانوں، دنیا کو راضی کرنے میں کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنا وقت لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ ایسا مقام بناتا ہے، ایسا مقام بناتا ہے کہ تم مر کے بھی چلے جاؤ گے، نام اللہ مٹنے نہیں دیتا، نام مٹنے نہیں دیتا. بس یہی میرا میسج ہے کہ آج جھوم کر کے ہم یہ کہہ کر کے جائیں گے، دنیا کسی بھی طرف بلائے، دنیا کسی بھی لالچ کی طرف ہمیں پکارے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے اور نہ ان کو راضی کرنا ہے، نہ حسن کو راضی کرنا، نہ دولت کو راضی کرنا، نہ وقت کے طاقتوں کو راضی کرنا. بس ہمارا کیا مشن ہے؟ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ.
مصطفیٰ جانے رہے ہم شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس بزم کو قبول فرما لے۔ اس بزم کے اختتام سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوا میں کر لیا جائے۔ ہمیں جو بے علم ہے انہیں علم نافع عطا فرما، جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو مقدموں میں گرفتار ہیں انہیں مقدموں سے آزادی عطا فرما، جو قید و بند میں انہیں رہائی عطا فرما، خصوصاً جو لوگ حفظ ناموس رسالت کے لیے قید و بند میں ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے علماء کے علم میں ان کے جمال میں ان کے کمال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جان و مال عزت و آبرو کی ہمارے محلوں کی حفاظت فرما۔ جس بھائی بہن نے اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جو بھی حصہ لیا ہے اس کی اس کوشش کو قبول فرما لے، ہمارے علماء کے علم میں ان کے کمال میں ان کے جمال میں برکتیں عطا فرما، حضور تاج المشائخ کو صحت یابی عطا فرما، جو سفر کرنے والے ان کو سفر میں آسانیاں فرما، تمام جائز دینی دنیاوی تمناؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آپ سب سے گزارش ہے جو یہاں پر موجود ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں حضور امان ملت کے دست حق پرست پر جو بیعت نہیں ہوئے اب تک مرید نہیں ہوئے وہ بیعت ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ ہے جو سیدھے غوث پاک کے دربار میں پہنچتا ہے، سیدھی سڑک شفاعت نگر کی ہے، اور جو آلریڈی بیعت ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے ساتھ میں حضرت کے آپ حضرات بھی پڑھیں اور سلسلے میں داخل ہوں۔ آگے لے لو نا۔ جو بھائی بچے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو میں پڑھاؤں وہ پڑھیں۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں اللہ پہ، اس کے رسول پر، دین اسلام پر، شریعت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی، میں نے اپنی جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے بدلے میں بیچ ڈالے۔ میں داخل ہوا قادری سلسلے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان بھائیوں ان بچوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل کیا، ان کی بیعت کو قبول فرما لے، ان کو سلسلے کی برکات سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرما، ہماری تمام جائز دینی دنیاوی تمناؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آرام سے
चलो